السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے دوست و احباب سے بھی شیئر کریں۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے تاثرات کو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں شرح جامی سے کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ فِي الْكَلَامِ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَفَاعِيلِ الَّتِي يَجُوزُ وُقُوعُهَا مَوْقِعَ الْفَاعِلِ تَعَيَّنَ أي المفعول به له أي لوقوعه موقع الفاعل لشدة شبهه بالفاعل في توقف تعقل الفعل عليهما، فإن الضرب مثلا كما أنه لا يمكن تعقله بلا ضارب كذلك لا يمكن تعقله بلا مضروب، بخلاف سائر المفاعيل فإنها ليست بهذه الصفة. تقول ضرب زيد بإقامة المفعول به مقام الفاعل، يوم الجمعة ظرف زمان، أمام الأمير ظرف مكان، ضربا شديدا مفعول مطلق للنوع باعتبار الصفة. وفائدة وصف الضرب بالشدة التنبيه على أن المصدر لا يقوم موقع الفاعل مقام الفاعل بلا قيد مخصص، إذ لا فائدة فيه لدلالة الفعل عليه في داره جار ومجرور شبيه بالمفاعيل وقيم مقام الفاعل مثلها إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب کافیہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ما قبل کے سبق میں ہم نے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا تھا کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کون کون سا مفعول بن سکتا ہے، یعنی فاعل کا قائم مقام بتایا تھا کہ باب علمتو کا جو مفعول ہے مفعول ثانی، ایسے ہی باب اعلمتو کا مفعول ثالث، ساتھ ہی ساتھ مفعول لہو اور مفعول معہ یہ فاعل کا قائم مقام نہیں بن سکتے۔ اب ان مفاعیل کے علاوہ جتنے مفاعیل ہیں وہ سب کے سب فاعل کا قائم مقام بن سکتے ہیں، لیکن سب بن سکتے ہیں، جواز تو سب کے لیے ہے، لیکن جب ان مفاعیل میں مفعول بھی اگر کلام میں موجود ہو تو مفعول بھی کی موجودگی میں کوئی دوسرا مفعول فاعل کا قائم مقام نہیں بنے گا، بلکہ فاعل کا قائم مقام بننے کے لیے مفعول بھی متعین ہو جائے گا۔ اس کے تعین اور اس کی ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ دیگر مفاعیل کی بنسبت مفعول بھی کو فاعل کے ساتھ شدت مشابہت ہے۔ شدت مشابہت اس طور سے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فعل کا تعقل اور فعل کا تصور سمجھنا وہ فاعل کے بغیر نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی کسی بھی فعل متعدی کا تعقل جس طریقے سے فاعل کے بغیر نہیں ہوگا، ویسے ہی مفعول بھی کے بغیر بھی اس کا تصور نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر لفظ ضرب ہے یا معنی ضرب ہے، تو ضرب مارنا، پٹائی کرنا، یہ جس طریقے سے فاعل یعنی ضارب کے بغیر متصور نہیں ہے، ویسے ہی مضروب کے بغیر بھی اس کا تعقل ممکن نہیں ہے۔ اس کے برخلاف فعل کا تصور مفعول بھی کے علاوہ دیگر مفاعیل کے بغیر ہو سکتا ہے، اس لیے اس معنی میں کہ جس طریقے سے فاعل کے بغیر فعل کا تصور نہیں ہوتا، اسی طریقے سے مفعول بھی کے بغیر بھی فعل متعدی کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ اس معنی میں مفعول بھی کو فاعل کے ساتھ شدت مشابہت حاصل ہوئی،
اس لیے صاحب کافیہ نے فرمایا کہ جب مفعول بہی کلام میں موجود ہو تو مفعول ما لم یسمی فاعلہ بننے کے لیے یا فاعل کا قائم مقام بننے کے لیے مفعول بہی ہی متعین ہوگا۔ لہذا اگر کہا جائے ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ، تو یہاں پر جو زید ہے وہ مفعول بہی تھا، کیونکہ ضرب عمرو زیدا یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا تھا، تو عمرو جو فاعل تھا اس کو ہم نے حذف کر دیا، اور زیدن جو مفعول بہی تھا اب کلام میں جب وہ موجود ہے تو صرف یہ زید مفعول بہی یہ متعین ہو گیا نائب فاعل بننے کے لیے۔ اب یوم الجمعۃ جو ظرف زمان ہے یا امام الامیر جو ظرف مکان ہے، ضرباً شدیداً جو کہ مفعول مطلق نوع کے لیے ہے، یہ کوئی بھی یفید آ رہی ہے جار مجرور شبیہ بالمفاعیل ہے فضلہ ہونے میں، یہ ان میں سے اب کوئی بھی مفعول بہی کوئی بھی فاعل کا قائم مقام نہیں بنے گا، بلکہ مفعول بہی جو زید ہے وہی متعین ہو گیا فاعل کا قائم مقام بننے کے لیے۔ یہ ہے آج کے سبق کا خلاصہ۔ چلیے کچھ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ، جب مفعول بہی پایا جائے، کہاں پایا جائے؟ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں فی الکلام، کلام کے اندر جب مفعول بہی پایا جائے مع غیرہ من المفاعیل، اپنے علاوہ دیگر مفاعیل کے ساتھ، جن مفاعیل کا فاعل کی جگہ میں واقع ہونا جائز ہو، تو دیگر مفاعیل کے ساتھ اگر مفعول بہی بھی کلام میں ہو تعین لہ، یعنی مفعول بہی فاعل کا قائم مقام بننے کے لیے فاعل کی جگہ میں واقع ہونے کے لیے متعین ہو جائے گا۔ یہ فاعل متعین کیوں ہو رہا ہے؟ لشدت شبہہ بالفاعل، کیونکہ مفعول بہی کو فاعل کے ساتھ شدت مشابہت ہے۔ کس معنی میں؟ فی توقف تعقل الفعل علیہما، اس سلسلے میں کہ فعل کا تعقل و تصور دونوں پر موقوف ہے، یعنی فاعل پر بھی اور مفعول بہی پر بھی۔ کون سے فعل کا؟ فعل متعدی کا۔ فإن الضرب، مثال سے سمجھا رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کہ بے شک ضرب مثلا کما انہ لا یمکن تعقلہ بلا ضارب، جیسے کہ اس کا تعقل بغیر ضارب کے ممکن نہیں ہے، کذالک لا یمکن تعقلہ بلا مضروب، ایسے ہی اس کا تعقل بغیر مضروب کے بھی ممکن نہیں ہے، بخلاف سائر المفاعیل، اس کے برخلاف یعنی مفعول بہی کے علاوہ دیگر تمام مفاعیل، فإنها ليست بهذه الصفة، کیونکہ دیگر مفاعیل مفعول بہی کے علاوہ وہ اس صفت کے نہیں ہوتے ہیں، اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے بغیر فعل کا تصور ممکن ہو جاتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں صاحب کافیہ، تقول، آپ کہیں گے، یعنی جب فاعل کا مفعول بہی دیگر مفاعیل کے ساتھ کلام کے اندر موجود ہو تو وہی نائب فاعل بننے کے لیے متعین ہوگا، لہذا اس کی مثال آپ اس طرح سے پیش کریں گے، آپ کہیں گے ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ، تو یہاں پر ضرب زید باقامت المفعول بہ، یہاں پر زید جو حقیقت میں مفعول بہ تھا اس کو فاعل کا قائم مقام بنا دیا ہے۔ یوم الجمعہ یہ ظرف زمان ہے، امام الامیر ظرف مکان ہے، ضربا شدیدن یہ مفعول مطلق ہے، اور شدیدن کی قید، شدیدن کی جو صفت لگا دی، اس صفت کی بنا پر وہ مفعول مطلق نوع کے لیے ہو گیا ہے۔ فرماتے مفعول مطلق ضرباً شدید، یہ مفعول مطلق ہے، للنوع، نوع کے لیے، بے اعتبار صفہ، صفت کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے یہ نوعیت کے لیے مفعول مطلق بن گیا۔ اگر ہم صفت یہاں پر شدیداً صاحب کافیہ ذکر نہیں کرتے تو ایسی صورت میں ضرباً یہ مفعول مطلق تو ہوتا، لیکن یہ نوعیت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف تاکید کے لیے ہوتا۔ تو نوعیت، یہ مفعول مطلق نوعیت کے لیے جو ہوا ہے وہ بے اعتبار صفت ہی ہوا ہے۔ یہاں پر ضرب کی صفت شدیداً صاحب کافیہ لے کر آئے، یہ صفت لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ صاحب شرح جامی بتاتے ہیں۔ کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے نا کہ صرف ضربن کہنا چاہے، ضربن بھی تو کہہ سکتے تھے، مفعول مطلق ضربن لے کر آ جاتے بس کافی تھا، تو یہاں پر شدیداً کی صفت کیوں ساتھ میں لے آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے بچوں، کیونکہ یہاں پر گفتگو چل رہی ہے
ان نائب فاعل بننے کی، یعنی فاعل کا قائم مقام بننے کی۔ اور فاعل کا قائم مقام جو مفاعیل بنتے ہیں جن کا فاعل کا قائم مقام بننا جائز ہے، ان میں ایک مفعول مطلق، یہ مثال کے طور پر ضربن جو ہے یہ فاعل کا قائم مقام بنے گا، لیکن فاعل کا قائم مقام بنے گا تبھی جب کہ اس کی صفت شدیداً لے کر آ جائے یا کوئی دوسری صفت لے کر آ جائے جو اس کی تخصیص کر دے، اسی وقت یہ فاعل کا قائم مقام بن سکتا ہے مصدر۔ کیوں؟ اس لیے کہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر ہم شدیداً یا کوئی دوسری صفت ضربن کی لے کر نہیں آئے تو بچوں ذرا غور کرو، ضرب جو فعل ہے ما قبل میں فعل مجہول، وہ 3 چیزوں پر دلالت کر رہا ہے۔ ایک تو معنی حدثی پر تو دلالت کر ہی رہا ہے نا، اور زمانے پر اور نسبت الی فاعل اما، لیکن جو معنی حدثی ہے ضربا میں وہ ضرب ہی تو ہے نا۔ تو ضربن یہ مفعول مطلق بغیر صفت کے ہم اگر ذکر کریں تو ایسی صورت میں یہ مفعول مطلق جو ہے ضربن جو ہے یہ نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ کیوں نائب فاعل نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ ضربن جو ضرب دلالت جو ہے ضرب مطلق، اس پر تو دلالت خود فعل کی ہی ہے، ضربہ خود ہی اس پر دلالت کر رہا ہے۔ جب خود ہی اس پر دلالت کر رہا ہے تو اب ضربہ میں جو ضربہ کا جو مدلول ہے ضرب، اس میں اور ضربن میں کوئی فرق نہیں رہے گا، جبکہ معنی حدثی اور فاعل دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جب فرق ہوتا ہے اور یہاں پر فرق رہے گا نہیں، اس لیے ضربن یہ فاعل کا قائم مقام نہیں بن سکتا جب تک کہ صفت لے کر نہیں آئے۔ ہاں شدیدن کی صفت لے کر آ گئے تو یہ ایک الگ معنی پیدا ہو گیا ضربن شدیدن کا، جو کہ ضربہ اس پر جس پہ دلالت نہیں کر رہا ہے، تو ایک الگ معنی ہو گیا، تو اب یہ فاعل کا قائم مقام بن سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وفائدۃ وصف ضرب کو شدت کی قید سے یا شدت کی صفت سے موصوف کرنے کا فائدہ یہ ہے التنبیہ، بتانا ہے، تنبیہ کرنا ہے اس بات پر ان المصدر لا یقوم مقام الفاعل، اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ مصدر یہ فاعل کا قائم مقام نہیں ہوتا ہے بلا قید مخصص، کسی ایسی قید کے بغیر جو قید اس کی تخصیص کرے۔ اذ لا فائدۃ فیہ، کیونکہ ایسے مصدر کو فاعل کا قائم مقام بنانے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ لدلالت الفعل علیہ، کیونکہ بغیر قید مخصص کے جو مصدر ہوگا اس مصدر پر تو دلالت خود فعل ہی کر رہا ہوگا، جب فعل ہی کر رہا ہوگا تو اب اس کو فاعل کا قائم مقام بنانے کی کوئی ضرورت، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ فی دارہ، فرماتے جار و مجرور، دارہی فی دارہی جو ہے یہ جار مجرور ہے، لیکن اس کو بھی شبیہ بالمفاعیل کہا جاتا ہے، اس کو بھی مفاعیل میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شبیہ بالمفاعیل ہے، یہ مفاعیل سے مشابہت رکھتا ہے فضلہ ہونے میں، جس طریقے سے دیگر مفاعیل کلام کا جز نہیں ہوتے بلکہ وہ فضلہ ہوتے ہیں، عمدہ نہیں ہوتے، ایسی جار مجرور بھی یہ کلام یہ عمدہ نہیں ہوتا بلکہ یہ فضلہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہ مسند الیہ ہوتا ہے نہ ہی مسند ہوتا ہے، اس لیے مفاعیل کے ساتھ اس کو مشابہت ہے فی دارہ کو فضلہ ہونے میں، تو یہ بھی کیا ہے فاعل کا قائم مقام بن سکتا ہے۔ بات سمجھائی؟ فرماتے ہیں جار و مجرور فی دارہ، یہ جار مجرور ہے، شبیہ بالمفاعیل یہ فضلہ ہونے میں مفاعیل کے مشابہ ہے، اقیم مقام الفاعل مثلہا، یہ بھی فاعل کا قائم مقام ہو جاتا ہے مفاعیل کی طرح۔ بہرحال فتعین زید، تو مذکورہ مثال کے اندر کئی مفاعیل تھے لیکن مفعول بھی زید بھی موجود تھا، تو زید متعین ہو گیا فاعل کا قائم مقام ہونے کے لیے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فَالْجَمِيعُ سَوَاءٌ، اور اگر کلام کے اندر مفعول بھی نہ ہو، مفعول بھی کے علاوہ دیگر مفاعیل ہوں جن کا فاعل کا قائم مقام ہونا جائز ہے، تو لیکن مفعول بھی نہ ہو، تو دیگر مفاعیل میں سے کسی بھی مفعول کو ترجیح نہیں دی جا سکتی کہ اسی مفعول کو فاعل کا قائم مقام بنایا جائے گا، نہیں، سارے مفاعیل فاعل کے قائم مقام ہونے میں برابر ہیں۔ صاحب کافیہ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَكُنْ فَالْجَمِيعُ سَوَاءٌ، اور اگر کلام میں مفعول بھی موجود نہ ہو تو تمام مفاعیل مفعول بھی کے ما سوا جتنے بھی مفاعیل ہیں، جمیع ما سوا المفعول بھی، مفعول بھی کے ما سوا سارے مفاعیل سواء برابر ہیں۔
کس میں برابر ہے؟ فی جواز وقوعها موقع الفاعل موقع الفاعل، یعنی ان مفاعیل کا فاعل کے قائم مقام ہونے میں، فاعل کی جگہ میں واقع ہونے کے جواز میں سب کے سب برابر ہیں۔ فرماتے ہیں والمفعول الاول من باب اعطیت، اب یہاں پر اولویت کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ باب اعطیت سے مراد بچوں یہاں پر ہر وہ فعل ہے جو کہ متعدی بدو مفعول ہو اور اس کا دوسرا مفعول مفعول اول کا غیر ہو، تو ہر وہ فعل بھی باب اعطیت کہلاتا ہے۔ تو باب اعطیت میں دو مفعول ہوتے ہیں، ایسے ہی باب اعطیت میں جو دو مفعول ہوتے ہیں نا، جن میں سے ایک دوسرے کا غیر ہوتا ہے، تو وہاں پر دو مفعول ہوتے ہیں، تو ان دونوں مفعولوں میں سے کون سے مفعول کو فاعل کا قائم مقام کرنا صحیح ہوگا، کون سے کا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اگر فاعل کا قائم مقام کیا جائے، چونکہ دو مفعول ہیں، فاعل کا قائم مقام کسی ایک مفعول کو کر دیا جائے تو اس میں دو صورتیں ہوں گی، یا تو التباس کا خوف ہوگا یا التباس کا خوف نہیں ہوگا۔ التباس کا خوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کو یہی نہیں پتہ چل پائے کہ کون سا نائب فاعل ہے اور کون سا مفعول بھی ہے، کون سا مفعول ہے دوسرا، یہ نہیں پتہ چل پائے۔ تو اگر ایسا التباس کا خوف ہو تو جو بھی مفعول اول ہے باب اعطیت کا، اس مفعول اول کو فاعل کا قائم مقام بنانا واجب ہوگا، تاکہ مخاطب یہ سمجھ لے کہ جو مفعول اول ہے فاعل کا قائم مقام جو بھی بنائے وہی مفعول اول ہے، سمجھے نہیں؟ تو مفعول اول کو فاعل کے قائم مقام کرنا ایسی صورت میں واجب ہوگا۔ اور اگر التباس کا خوف نہ ہو بالکل، بلکہ مخاطب سمجھ لے کہ بھائی چاہے کسی کو بھی نائب فاعل بنا دو، کسی کو بھی فاعل کا قائم مقام بنا دو، التباس کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہی نائب فاعل ہے اور یہی مفعول اول ہے یا مفعول ثانی، لیکن نائب فاعل وہ سمجھ لے گا۔ تو جہاں التباس کا خوف نہیں ہے تو وہاں پر اولا یہ ہے کہ باب اعطیت کے مفعول اول کو فاعل کا قائم مقام بنایا جائے اور مفعول ثانی کو قائم مقام نہ بنایا جائے، یہ اولویت کا قول ہے، ورنہ تو جواز تو دونوں کے لیے ہے۔ مثال دے، مثال جیسے ہم نے کہا اعطیت زیدن درہما، تو یہاں پر اعطیت زیدن درہما متعدی بدو مفعول ہے، زید اور درہم دونوں مفعول بھی ہیں اس کے۔ اب اس کو نائب فاعل میں فعل کو مجہول بنا دیا جائے اور کہہ دیا جائے اعطیہ، اب دو مفعول تھے، ایک زیدن تھا ایک درہمن تھا، تو زیدن مفعول اول ہے اور درہمن مفعول ثانی ہے۔ اور یہاں پر بچوں چاہے ہم درہم کو نائب فاعل کا قائم مقام بنا دیں یا زید کو فاعل کا قائم مقام بنا دیں، اگر ہم نے زید کو فاعل کا قائم مقام بنایا تو ہم کہیں گے اعطی زید درہما، اور درہم کو نائب فاعل بنا دیا تو ہم کہیں گے اعطی درہم زیدن۔ تو یہ تو متعین ہے کہ ہم چاہے کسی کو بھی نائب فاعل بنائیں، لیکن ہمارا مخاطب سمجھ لے گا کہ یہاں پر درہم زید کو دیا گیا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نہیں سمجھے گا کبھی کہ زید درہم کو دے دیا گیا ہے، کیونکہ درہم کے اندر لینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور لینے کی صلاحیت صرف کس کے اندر ہے؟ فاعل کے اندر ہے۔ تو یہاں پر مخاطب کو التباس ہی نہیں ہوگا، جب التباس نہیں ہوگا تو جس کو چاہو نائب فاعل بنا دو، یہ اور جائز ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ زید جو کہ مفعول اول ہے اس کو نائب فاعل بنایا جائے، لہذا کہا جائے گا اعطی زید درہمن، یہ اولا ہے۔ اگرچہ جائز یہ بھی ہے اعطی درہم زیدن کہنا، لیکن اولا نہیں ہوگا۔ اولویت کیوں ہے یہاں پر مفعول اول کو نائب فاعل بنانے کی؟ اولویت اس لیے ہے کہ مفعول اول باب اعطیت کے مفعول اول کے اندر فاعلیت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر آخذ یعنی لینے والا ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، برخلاف مفعول ثانی کے۔ اور اگر کہیں پر التباس کا خوف ہو، یعنی دونوں مفعولوں میں، مفعول اول میں بھی اور مفعول ثانی میں بھی باب اعطیت کے مفعول ثانی میں، دونوں کے مفعولوں کے اندر اگر آخذ اور لینے کی صلاحیت ہو دونوں کے اندر، تو اب وہاں پر تو التباس ہو جائے گا مخاطب کو کہ بھائی یہاں پر کون سا نائب فاعل ہے، کیونکہ آخذ ہونے کی صلاحیت دونوں کے اندر ہے۔ مثلا ہم نے کہا اعطیت زیدن عمرن، میں نے زید کو عمر دے دیا، تو اب عمر کے اندر بھی آتی آخذ ہونے کی صلاحیت ہے اور عمر کے اندر بھی زید کے اندر بھی آخذ بننے کی صلاحیت ہے، دونوں کے اندر صلاحیت ہے، لیکن یہاں پر مفعول بھی کس کو نائب فاعل بنایا جائے؟
تو مخاطب اگر ہم کسی کو ہی بنا دیں تو مخاطب کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون سا نائب فاعل بنائے، کون سا مفعول اول تھا، کون سا مفعول ثانی ہے، کیونکہ دونوں کے اندر آخذ بننے کی صلاحیت ہے۔ اس لیے التباس ہونے کی صورت میں یہاں پر واجب ہے کہ مفعول اول ہی کو باب آتیتو کے مفعول اول ہی کو فاعل کا قائم مقام بنایا جائے تاکہ مخاطب کو کوئی التباس نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی نا بچوں؟ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ فَالْجَمِيعُ سَوَاءٌ، اگر کلام کے اندر مفعول بھی موجود نہ ہو تو سارے مفاعیل جن کا فاعل کے قائم مقام ہونا جائز ہے وہ سب کے سب برابر ہیں۔ والمفعول الاول من باب آتیتو، باب آتیتو کا مفعول اول کون سے باب آتیتو سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں الفعل المتعدی الی مفعولین، یعنی باب آتیتو سے مراد وہ فعل متعدی ہے جو دو مفعولوں کی طرف ہو، جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو، ثانی ہما غیر الاول، اور دوسرا مفعول پہلے کا غیر ہو۔ اولا، تو باب آتیتو کے مفعول اول کو فاعل کا قائم مقام کرنا اولا بہتر ہے۔ بہتر ہے، بہتر ہونے کا مطلب بأن یقام مقام الفاعل، اور اس کے لیے اولا ہے کہ وہ فاعل کے قائم مقام ہو۔ کس سے اولا ہے؟ وہ بہتر کیوں ہے؟ کس سے بہتر ہے؟ من المفعول الثانی، باب آتیتو کے مفعول ثانی سے۔ کیوں بہتر ہے؟ وجہ اس کی لأن فیہ معنی الفاعلیہ، کیونکہ مفعول اول کے اندر معنی فاعلیت ہوگا بنسبت مفعول ثانی کے۔ لأنہ عاطن، کیونکہ مفعول اول جو ہے وہ آخذ ہے۔ کیا ہے؟ آتی یعنی آخذ ہے۔ جیسے کہا جائے اعطی زید درہم مع جواز اعطی درہم زیدن، اعطی زید درہمن کہنا اولا ہے، ہاں جائز یہ بھی ہے کہ اعطی درہم زیدن کہہ دیا جائے، جائز یہ بھی ہے۔ اولا وہ کیوں ہے اعطی زید درہمن میں زید کو نائب فاعل بنانا، مفعول اول کو نائب فاعل بنانا؟ اس لیے کہ زید کے اندر آتی یعنی آخذ بننے کی صلاحیت ہے، درہم کے اندر آخذ کی صلاحیت نہیں ہے۔ وذالک، یہ جو اولویت کا جو قول ہم نے کیا ہے یہ اس وقت ہے عند الامن من اللبس، جبکہ التباس کا خوف نہ ہو، التباس سے بے خوفی ہو، مامون ہو، اس وقت ہے یہ۔ اما عند عدم ہی، لیکن امن من اللبس کے عدم کے وقت یعنی التباس کا خوف ہو جائے اگر، تو اس وقت فرماتے ہیں فیجب اقامت المفعول الاول، تو اب ایسی صورت میں باب آتیتو کے مفعول اول کو فاعل کا قائم مقام بنانا یہ واجب ہوگا، جیسے کہ اعطی زید عمرن، کیونکہ یہاں پر زید کے اندر بھی آخذ کی صلاحیت ہے، ساتھ ہی ساتھ عمر کے اندر بھی آخذ بننے کی صلاحیت ہے۔ جب دونوں میں معنی فاعلیت موجود ہے تو اب یہاں پر مخاطب کو التباس ہوگا، وہ سمجھ نہیں پائے گا، اس لیے اس کے التباس کو ختم کرنے کے لیے واجب ہے کہ باب آتیتو کے ایسے دو مفعولوں میں سے مفعول اول کو فاعل کا قائم مقام بنانا اولا ہو، واجب ہو، اولا نہیں بلکہ واجب ہوگا تاکہ التباس ختم ہو جائے۔ تو بچوں آج مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی بحث مکمل ہوئی، انشاءاللہ آئندہ سبق میں مبتدا اور خبر کی بحث کو پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔